اس ویڈیو میں ہم سر جیمز جینس کے ایک بہت ہی مشہور ایسے دی ڈائنگ سن کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے سر جیمز جینس کا مختصر تعارف۔ آپ ایک انگلش فزسسٹ، ایسٹرونومر اور میتھمیٹیشین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ نے کیمبرج اور پرنسٹن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ 1928 میں آپ کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ کے چند مشہور تحقیقی مقالات میں دا ڈائنامیکل تھیوری آف گیسز، تھیوریٹیکل میکینکس اور میتھمیٹیکل تھیوری آف الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم شامل ہیں۔ سر جیمز جینس کی چند مشہور کتابوں کے نام اور آپ کو ملنے والے نمایاں ایوارڈز کی فہرست آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایسے دی ڈائنگ سن کی۔ اس مضمون میں درج ذیل نکات پر بات کی گئی ہے۔ نمبر 1، سائز آف سٹارز۔ نمبر 2، نمبر آف سٹارز۔ نمبر 3، ڈسٹینس بٹوین سٹارز۔ نمبر 4، کریشن آف دی ارتھ۔ نمبر 5، beginning of life on the earth۔ نمبر 6، universe is frightening۔ نمبر 7، life in the plan of the universe۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ستاروں کے سائز کی۔ سر جیمز جینس بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں بہت کم ستارے ایسے ہیں جو کم و بیش ہماری زمین کے ہی سائز کے ہیں۔ زیادہ تر ستارے زمین سے ہزاروں بلکہ لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور بہت سے ستارے تو اتنے بڑے ہیں کہ ان میں کروڑوں زمینیں سما سکتی ہیں۔ اس پکچر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی ستاروں کے مقابلے میں ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے۔ اب آتے ہیں ستاروں کی تعداد پر۔ ان کی تعداد کوئی ایگزیکٹ فگرز میں نہیں بتائی جا سکتی۔ سر جیمز جینس ہمیں ایک مثال دیتے ہیں کہ اس زمین پر سمندروں کے تمام ساحلوں پر موجود ریت کے جتنے ذرے ہیں، ستاروں کی کل تعداد بھی کم و بیش اتنی ہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ستاروں کے درمیان فاصلوں کی۔ سر جیمز جینس لکھتے ہیں کہ ہر ستارہ دوسرے قریب ترین ستارے سے کم از کم لاکھوں میل دور موجود ہے۔ یہ ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ سر جیمز جینس ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کائنات کو ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ یہ ایک بہت بڑا خالی سمندر ہے، اور تمام ستارے اس کی سطح پر تیرتے ہوئے بحری جہاز ہیں۔ تو ہر بحری جہاز دوسرے بحری جہاز سے اوسطاً 10 لاکھ میل دور تیر رہا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو یعنی ستاروں کا سائز، تعداد اور ان کے درمیان فاصلوں کو بیک وقت اپنے ذہن میں لائیں اور اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کا مجموعی حجم کتنا ہے، یہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہے۔ شاید ہمارا دماغ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کے بعد سر جیمز جینس ہماری زمین کی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تمام ستارے چونکہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر موجود اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، لہٰذا ایسا ناممکن دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ستارہ کسی دوسرے ستارے کے قریب آ جائے یا اس سے ٹکرا جائے۔ ایسا ہونے کا امکان بہت کم ہے، لیکن کوئی 2 ارب سال پہلے ایسا ہوا تھا، جب ایک ستارہ خلا میں اندھا دھند گھومتے ہوئے سورج کے قریب آ گیا۔ جیسے سورج اور چاند زمین کی سطح پر مد و جزر کی لہریں پیدا کرتے ہیں، اس دوسرے ستارے نے بھی سورج کی سطح پر لہریں پیدا کی۔ جیسے جیسے یہ ستارہ قریب ہوتا گیا، یہ لہریں بلند ہوتی گئیں اور ایک بہت بڑی لہر میں تبدیل ہو گئیں، جو ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ ستارہ سورج کے قریب سے ہوتا ہوا آگے گزر جاتا، اس کی کشش اتنی بڑھ گئی کہ سورج کی سطح پر بننے والی یہ بڑی لہر ٹوٹ گئی۔ جیسے سمندر میں بننے والی لہریں چھینٹوں کی شکل میں پانی فضا میں پھینکتی ہیں، ایسے ہی اس لہر کے کچھ ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ یہ ٹکڑے تب سے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ان کو سیارے کہتے ہیں، ان میں کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے۔ ہماری زمین بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد سر جیمز جینس ہمیں بتاتے ہیں کہ سورج اور دوسرے ستارے جو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں انتہائی گرم ہیں، اتنے زیادہ گرم ہے کہ وہاں پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ آغاز میں ہماری زمین اور باقی سیارے بھی اسی طرح گرم تھے، لیکن سورج سے علیحدہ ہونے کے بعد ان کی آگ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی گئی، اور مختلف عوامل کے نتیجے میں ان سیاروں پر پہاڑ، ریگستان اور سمندر وجود میں آنے لگے۔ اب ان سیاروں کی اپنی حرارت نہیں ہے، ان کی تمام تر حرارت ان شعاؤں سے آتی ہے جو سورج ان پر پھینکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان میں سے ایک سیارے یعنی ہماری زمین نے زندگی کو جنم دیا۔
ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ سب سے پہلے ایک سادہ سا جاندار نمودار ہوا جو اپنی ہی طرح کے کچھ مزید جانداروں کو پیدا کر کے مر جاتا تھا۔ جوں جوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اس جاندار میں تبدیلیاں رونما ہوتی گئی۔ زمین پر رینگنے والے، پانی میں تیرنے والے اور ہوا میں اڑنے والے مختلف صورتوں کے جاندار وجود میں آنے لگے۔ یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا اور آخر میں انسان کی شکل میں ایک ایسا جاندار سامنے آیا جو باقی سب کے مقابلے میں بہت زیادہ پیچیدہ اور باصلاحیت ہے۔ جسمانی ساخت کے علاوہ یہ 4 خصوصیات ہیں جو انسان کو باقی جانداروں سے علیحدہ کرتی ہیں۔ پہلی چیز ہے فیلنگز یعنی احساسات، دوسری چیز ہے ایمبیشنز یعنی خواہشات، تیسری چیز ہے سینس آف بیوٹی یعنی ذوق جمالیات، اور چوتھی چیز ہے ریلیجن یعنی مذہب۔ باقی تمام جاندار ان خصوصیات سے محروم ہیں۔ اگرچہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، مگر زیادہ امکان یہی لگتا ہے کہ نسل انسانی ایسے ہی کسی طریقے سے وجود میں آئی۔ ہماری زمین جو کائنات میں ریت کے ذرے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے، اس پر کھڑے ہو کر جب ہم اس کائنات کا مقصد دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو سب سے پہلا احساس پیدا ہوتا ہے وہ ہے خوف کا احساس۔ یہ کائنات میں بار بار خوف زدہ کرتی ہے۔ اس کے وسیع و عریض بلکہ لامحدود فاصلے ہمیں ڈراتے ہیں۔ اس کی وسعت ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وقت کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انسانی تاریخ بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ اگر کائنات کی عمر سالوں میں ہے تو انسانی تاریخ محض چند سیکنڈز پر مشتمل لگتی ہے۔ ہماری زمین کا چھوٹا پن یعنی ایک ریت کے ذرے کا بھی 10 لاکھواں حصہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کائنات ہمیں اس لیے بھی خوفزدہ کرتی ہے کیونکہ زمین کے علاوہ کہیں پر بھی زندگی کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی۔ ہم اس کائنات میں خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خالی خلا میں درجہ حرارت اتنا کم ہے کہ وہاں پر تمام زندگی جم جائے گی۔ زندگی کے ظہور کے لیے جو مناسب طبعی حالات درکار ہوتے ہیں، ان میں سب سے اہم چیز درجہ حرارت ہے۔ ایسا درجہ حرارت جس میں مائع اپنی حالت کو برقرار رکھ سکے، اور اس کائنات میں زیادہ تر مادہ اتنا گرم ہے کہ وہاں پر زندگی موجود ہونا ناممکن ہے۔ اس کائنات کے منصوبے میں زندگی کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم ستاروں کو خلا میں بکھرے ہوئے آگ کے گولے تصور کر سکتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول میں حرارت مہیا کرتے ہیں، جہاں پر درجہ حرارت فارن ہائٹ اسکیل پر نقطہ انجماد سے تقریباً 484 درجے نیچے ہوتا ہے۔ کہکشاؤں سے دور خلا میں اس سے بھی زیادہ ناقابل تصور حد تک سردی ہوتی ہے۔ زندگی صرف ایک تنگ سی پٹی میں ہی ممکن ہو سکتی ہے جس کے ارد گرد آگ کے گولے یعنی یہ ستارے ایک مخصوص فاصلے پر موجود ہوں، جہاں درجہ حرارت نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ سرد۔ اس تصویر میں ایک ستارے کے گرد مختلف پٹیوں کو دکھایا گیا ہے۔ انہیں ٹیمپریچر بیلٹس کہتے ہیں۔ ستارے کے قریب والی پٹی میں درجہ حرارت سب سے زیادہ ہے، اور جیسے جیسے دور ہوتے جائیں گے درجہ حرارت کم ہوتا جائے گا۔ کچھ فاصلے پر آپ جو سبز پٹی دیکھ رہے ہیں، بس اسی کے اندر درجہ حرارت نارمل ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں زندگی کا وجود ممکن ہے۔ اس سے اندر والی پٹیوں میں زندگی جل جائے گی، اور اس پٹی کے باہر والے حصے میں زندگی جم جائے گی۔ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ نارمل درجہ حرارت کی یہ پٹیاں جہاں زندگی ممکن ہے، اگر اکٹھی کی جائیں تو یہ کل کائنات کے 1 اربویں حصے سے بھی کم جگہ بنتی ہے۔ حتیٰ کہ ان کے اندر بھی زندگی نایاب ہوگی، کیونکہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ کسی دوسرے ستارے کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی واقعہ پیش آیا ہو جیسا ہمارے سورج کے ساتھ ہوا۔ فی الحال ہمیں کوئی اور ستارہ ایسا دکھائی نہیں دیتا جس کے گرد ایک سیارہ صحیح فاصلے پر گردش کر رہا ہو، جہاں درجہ حرارت نارمل ہو اور زندگی کا امکان ہو۔ یہ سیاہ دائرہ اگر کائنات ہے تو اس میں جو سفید نقطہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر زندگی کا امکان ہے، جہاں پر درجہ حرارت نارمل ہے۔ بلکہ اس سے بھی تھوڑی جگہ بنتی ہے، کیونکہ اسکرین پر اس سے چھوٹا یا بڑا دائرہ دکھایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اسے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ کائنات کے کل منصوبے میں زندگی کا حصہ کتنا ہے۔ تو یہ وہ نکات ہیں جن پر اس ایسے میں بات کی گئی ہے۔
ریویژن کے لیے آپ ان نکات کو دوبارہ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔